کچھ چیزوں پہ کنٹرول کر لے تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہے اور ہمیں کچھ بدلاؤ نظر آئے گا۔ اور الٹرنیٹیو کی بات ہے، میں یہ کہوں گا مسلم حضرات سے کہ اگر اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دیا ہے تو آپ صرف ایک شادی پہ اکتفا نہ کریں۔ میں بالکل یہ ببانگ دہل کہہ رہا ہوں اور مجھے کہتے ہوئے کوئی بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں مسلم ہوں اور پراؤڈ کرتا ہوں اسلام پہ، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے صرف ایک نکاح پر ہی اکتفا نہ کریں۔ ہاں، آپ کی مرضی ضرور ہونی چاہیے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسلام میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ کے پاس جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور آپ کو خوف ہے کہ آپ ہر طرح سے بالکل جو ہے طاقت رکھتے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے بھی جو ہے نکاح کرنے چاہیے۔ دوسرے نکاح میں زیادہ جو ہے توجہ جو ہے، چونکہ ابھی سماج میں جو ریکوائرمنٹ ہے اور اس حساب سے جو بیوہ عورتیں ہیں یا پھر جو طلاق یافتہ لوگ ہیں جن کی نکاحیں نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ توجہ دے جس کا کوئی سہارا بن جائے۔ اس طرح سے ہم جو ہے اپنے سماج میں ایک خیر کام کے ساتھ جو ہے بھلائی کر سکتے ہیں اور ایک نیا سسٹم اور نیا سماج بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے اس چیز کو بالکل غلط سمجھ لیا ہے اور اس کو بالکل کبھی سمجھ لیا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا تو گناہ اور حرام۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک ہوتے ہوئے دوسری کیسے ہو سکتی؟ بھائی نہیں، نہ کرے، کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کر لو، لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے جو ہے ایک اچھا سسٹم بلڈ اپ کر سکتے ہیں اپنے سماج کے کچھ خرابیوں کو اور خامیوں کو، بلکہ اکثر خامیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ سب کام کریں گے، اقدامات اٹھائیں گے، تو زنا رک جائے گا، طوائف خانے رک جائیں گے، غریبی پہ کچھ قابو ہوگا، اس کے علاوہ کچھ سہارا بنے گا۔ سب سے بڑی چیز، اگر آپ کسی بیوہ کا سہارا بن رہے ہو تو یہ بہت سی بڑی چیز ہے۔